بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یجب فیہ الزکوٰۃ۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 158 ہے اور کتاب الزکوٰۃ کا یہ ایک باب ہے، باب ما یجب فیہ الزکوٰۃ، یعنی ان چیزوں کا بیان جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں صدقہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوَاقٍ مِّنَ الْوَرْقِ صدقہ، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 زَوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صدقہ، اور 5 عدد اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5 وسق سے کم کھجوریں ہیں تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ وسق ایک پیمانہ ہے، تو 1 وسق یہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جوڑیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 وسق یہ 12 کنٹل 28 کلو سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اتنی کھجوریں ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اس تعلق سے یہ ہے کہ جو پھل آتے ہیں اس میں عشر یا نصف عشر ہوتا ہے، چاہے وہ زیادہ پیداوار ہو یا کم پیداوار ہو۔ تو اگر 8-10 کلو بھی پیدا ہوتا ہے کسی کھیت میں یا کسی باغ میں، تو اس میں اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہے وہ تو عشر ہے، یعنی 10 میں سے 1، 10 کلو اگر ہوا تو 1 کلو دینا پڑے گا۔ اور اگر اسے اپنے طور پر سیراب کیا ہے، خود پانی چلایا ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے سینچائی کی ہے، اس کی پیسہ دیا ہے اس کا، تو ایسی صورت میں نصف عشر ہے۔ نصف عشر کا مطلب 20واں، یعنی اگر 20 کلو ہے تو 1 کلو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ 5 وسق سے اگر کم ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ گویا 12 کنٹل 28 کلو سے بھی کچھ زیادہ پیدا ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ آتا ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم جو بیان فرمایا ہے یہ تجارت سے متعلق ہے، یہ تجارت سے متعلق ہے۔ وہ اس طور پر کہ 1 وسق کھجور کی قیمت یہ 40 درہم ہوتی ہے، تو 5 وسق کھجور کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 وسق کی 40 درہم، تو 5 وسق کی کتنی ہوگی؟ 200 درہم۔ تو معلوم ہوا کہ اگر 200 درہم سے کم ہے تو وہ مالک نصاب ہی نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ کس کی دے گا وہ؟ اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ مالک نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ سمجھ رہے نا؟ لیکن اگر وہ تجارت نہیں کرتا ہے، باغ لگایا ہے، اس میں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، تو 5 وسق نہیں دیکھا جائے گا۔ 1 وسق بھی اگر پیدا ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اسے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا،
تو وسق کا معنی سمجھ میں آ گیا. آگے ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 1 اوقیہ کی قیمت 40 درہم ہوتی ہے، یا 1 اوقیہ کہہ سکتے ہیں 40 درہم ہے. تو 5 اوقیہ کتنا ہوگا؟ 200 درہم. اسی لیے جو چاندی کا نصاب بیان کیا جاتا ہے وہ کتنا؟ 200 درہم. وہی 200 درہم 52.5 تولہ ہوتا ہے، چونکہ درہم پہلے چلتا تھا، یا اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ اوقیہ ہے، پھر اس کے بعد درہم ہوا، ڈھلا گیا درہم ہوا. تو 200 درہم یہ 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کے پیمانے کے لحاظ سے 653 گرام 184 ملی گرام ہوتی ہے. تو اگر کوئی اتنی چاندی کا مالک ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. اب یہ چاہے اتنی چاندی وہ تجارت کے لیے رکھا ہو یا پہننے کے لیے رکھا ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور شکل میں رکھا ہو، تو 5 اوقیہ سے کم اگر ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر 5 اوقیہ یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اور ایک تیسرا حکم کے بیان ہوا کہ 5 عدد سے کم اونٹ اگر ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس سے اگر زیادہ ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے. یہ حدیث متفق علیہ. تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 طرح کا بیان ہو چکا. مال تجارت کا بیان بھی ہو گیا پہلے والے حصے وسق والے مسئلے میں، اور سونے چاندی کا بیان ہو گیا، اور جانوروں کا بیان ہو گیا سائمہ کا. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فی فرسہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام میں صدقہ نہیں ہے، یعنی جو غلام اس کی خدمت کے لیے ہے اس میں صدقہ نہیں ہے. لیکن اگر غلام رکھا ہے تجارت کے لیے تو پھر مال تجارت میں آ جائے گا. اب اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور نہیں پہنچتا تو نہیں ہے. اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی 8-10 لاکھ کی گاڑی بھی رکھتا ہے، وہ گاڑی اپنے چلنے کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن گاڑی 3-4 لاکھ ہی کی ہو لیکن وہ بیچنے کے لیے ہے، وہ خریدتا بیچتا وہی کاروبار ہے، تو زکوٰۃ ہے اس میں. اس زمانے میں غلام خدمت کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ان جگہوں پر آلات ہوتے ہیں. جو کام آدمی لیتا تھا کسی خادم کے ذریعہ، کسی غلام کے ذریعہ، بہت سے کام جو اس زمانے میں غلاموں سے خادموں سے لیے جاتے تھے اب وہ کام آلات سے ہو جاتے ہیں. تو جو حکم ان غلاموں اور خادموں کا تھا اب آلات کا ہوگا. مثال کے طور پر پہلے کاشت کرنے کے لیے 2-4-10 غلام رکھے جاتے تھے، باغ میں پانی دینے کے لیے اور اس کی زمین ٹھیک کرنے کے لیے، کاٹنے تراشنے کے لیے. اب اگر پانی دینے کے لیے موٹر رکھا ہے، پمپی سیٹ رکھا ہے، تب اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسے ہی ٹریکٹر رکھا ہوا کھیت جوتنے کے لیے، کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ اس میں نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اعتبار اسی پر کیا جائے گا. تو جو چیزیں خدمت کے لیے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہی چیزیں بیچنے کے لیے ہیں تو ان کا حکم مال تجارت کا ہوگا، تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو کہا کہ مسلمان پر اس کے غلام میں صدقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے گھوڑے میں صدقہ ہے. مراد گھوڑے سے وہی گھوڑا جو اس کی اپنی سواری کے لیے ہو. جو بھی اس زمانے میں سواری کے لیے گاڑیاں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قال لیسا فی عبدہ صدقۃ الا صدقۃ الفطر، یعنی مسلمان پر اس کے غلام میں صدقہ نہیں ہے مگر صدقہ فطر. یعنی صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا.
اب اس زمانے میں غلاموں کی جگہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، ان سے آدمی کام لیتا ہے، تو ان کا صدقہ فطر بھی نہیں ہے، تو نہ تو زکوٰۃ دینی ہے اور نہ صدقہ فطر۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس ان ابا بکر کتب لہو ھذا الکتاب، حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے یہ نوشتہ لکھا۔ کیا لکھا؟ کب لکھا؟ کہتے ہیں لما وجہوا الی البحرین، جب انہیں بحرین کی جانب متوجہ کیا، بحرین کی طرف بھیجا، تو یہ نوشتہ لکھا۔ اس میں کیا لکھا آگے بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد لکھا ہذہ فریضۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یہ صدقے کا فریضہ ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ فمن سئلہا من المسلمین علی وجہہا فلیعطہا، تو مسلمانوں میں سے جس سے صدقہ مانگا جائے، زکوٰۃ مانگی جائے، علی وجہہا، زکوٰۃ کے طریقے پر، یعنی زکوٰۃ کا جو مشروع حکم ہے اس طریقے پر زکوٰۃ مانگی جائے، فلیعطہا، تو وہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ ادا کرے۔ ومن سئل فوقہا، اور جس سے زکوٰۃ سے زیادہ مانگا جائے، فلا یعطِ، تو وہ نہ دے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، یہ مقرر اس کے حصے ہیں، تو اگر اسی اصول ضابطے کی روشنی میں زکوٰۃ مانگتا ہے تو وہ ادا کرے، اور جسے اس سے زیادہ زکوٰۃ مانگی جائے، صدقہ زیادہ اس سے لیا جائے، تو وہ نہ دے۔ اب کس میں کتنا ہے آگے بیان فرمایا، فی 24 من الابل فما دونہا من الغنم من کل 5 شاۃ، 24 اونٹ میں، فما دونہا یا جو اس سے کم ہے، تو 24 اونٹ ہوں یا اس سے کم ہوں۔ من الغنم، تو صدقہ ہے بکریوں میں سے، نہیں بکریاں دے گا۔ من کل 5 شاۃ، ہر 5 کے مقابلے 1 بکری۔ مطلب کیا ہے کہ 24 اونٹ یا اس سے کم ہے تو صدقے میں کیا دے گا، زکوٰۃ میں کیا دے گا، اونٹ نہیں دے گا، زکوٰۃ کسے دے گا، بکریوں کے ذریعہ ادا کرے گا۔ اب کتنی بکری دے گا، ہر 5 اونٹ کے مقابلے میں 1 بکری، سمجھ رہے نا؟ تو اب 24 اونٹ ہے مثلا یا 23 اونٹ ہے، تو اب کیا کرے گا، 5 اونٹ کے بدلے 1 بکری، 5 اونٹ کے مقابلے 1 بکری، پھر 5 کے بدلے 1 بکری، پھر 5 کے بدلے 1 بکری، تو کتنی بکری ہوئی، 4۔ اور اس کے بعد جو 3 ہی بچ رہا ہے اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، تو جب وہ اونٹ اتنے زیادہ اونٹ یہ 25 ہو جائیں، فَإِذَا بَلَغَتْ 25، 24 تک کا بیان ہو گیا، 24 یا اس سے کم ہو تو اس طرح بکری دے گا۔ مثلا کسی کے پاس 5 ہی اونٹ ہیں تو کیا کرے گا، وہ 1 بکری دے گا۔ کسی کے پاس 10 ہی اونٹ ہیں کیا کرے گا، 2 بکری دے گا۔ کسی کے پاس 16 اونٹ ہیں تب 3 بکری دے گا، کیونکہ ایک اس کے مقابلے نہیں ہے۔ 22 اونٹ ہیں تو 4 بکری دے گا، 2 گویا فری ہیں، سمجھ رہے نا؟ 5 کے مقابلے میں 1 دینا ہے، اور جس کے جو 5 نہیں بیٹھے گا تو وہ معاف ہے۔ اب اگر 24 سے بڑھ کر کے 25 ہو گئے، کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں تو کیا کرے گا، کہتے ہیں 25 اونٹ جب ہو گئے تو 25 سے لے کر 35 تک، الی 50 و 30، 25 ہوں تو بھی اور 35 ہوں تو بھی، ففیہا بنت مخاض، تو ان میں زکوٰۃ میں کیا ہے، بنت مخاض۔ بنت مخاض کہتے ہیں
اونٹنی کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو چکا ہو دوسرے سال میں پہنچ چکا ہو. مثلا وہ 13 مہینے کا ہو گیا، 14 مہینے کا ہو گیا، تو کیا ہے وہ اونٹنی مادہ ہے تو اسے بنت مخاض کہتے ہیں. اور اگر وہ اونٹنی نہیں ہے، مادہ نہیں، نر ہے، تو ابن مخاض. بس میں ہے نا. اچھا، ففیہا بنت مخاض، تو اس میں ایک بنت مخاض ہے. یعنی 25 اونٹ ہوں تب بھی ایک بنت مخاض، 26 ہوں، 27 ہوں، 28 ہوں، 35 تک کیا ہے اس میں ایک بنت مخاض. کہا بنت مخاض انسا، بنت مخاض یعنی مادہ ہو. اچھا، یہ انسا جو ہے یہ تاکید کے طور پر ہے، سمجھا نا. اگر وہ مادہ نہ ہو، نر ہو، ابن مخاض کہتے ہیں اسے. فَإِذَا بَلَغَتْ 36 تو اگر اونٹ اور زیادہ کسی کے پاس ہیں، 36 ہو گئے، 36 الی 45 45 تک، 36 ہوں یا 37 38 39 یعنی 45 تک. ففیہا بنت لبون انثا، تو اس میں ایک بنت لبون ہے. یہاں بھی انثا تاکیدی کے لیے ہے، اس میں ایک بنت لبون ہے. اب بنت لبون کسے کہتے ہیں؟ وہ اونٹنی جس کے 2 سال پورے ہو گئے ہوں، تیسرے سال میں چل رہی ہو. مثلا وہ 25 مہینے کی ہو، 26 مہینے کی ہو، تو 24 مہینے 2 سال پورا ہو گیا، 25 مہینے اس کے ہو گئے تو تیسرے میں قدم رکھ دیا نا، تو کیا بنت لبون. اور وہی اگر نر ہے تو ابن لبون، سمجھے نا. تو اب یہ کہاں تک ہے؟ یہ 45 تک ہو گیا نا. فَإِذَا بَلَغَتْ 46 تو اگر 46 اونٹ ہو گئے تب کہتے ہیں اِلَىٰ 60 46 سے لے کر 60 تک ایک حکم ہوگا. فَفِيهَا حِقَّةٌ، اس میں کیا ہے؟ حقہ. تو اس کو حقہ کسے کہیں گے؟ 1 سال بڑھا دیجیے، اور تو ایسے یاد رکھنا آسان رہے گا. پہلے مخاض سے شروع کیا ہے تو مخاض جس کا 1 سال پورا ہو گیا دوسرے میں قدم رکھا ہو. اس کے بعد لبون کی باری آتی ہے، 2 سال پورا ہو گیا ہو تیسرے میں قدم رکھا ہو. پھر باری آتی ہے حقہ کی، اب کیا کہیں گے؟ 3 پورا ہو گیا ہو چوتھے میں قدم رکھا ہو. پھر باری آتی ہے جزعہ کی، تو 4 پورا ہو گیا ہو 5ویں میں قدم رکھا ہو. سمجھے نا. تو اگر وہ اونٹ 46 ہو گئے تو 46 سے لے کر 60 تک زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ففیہا حقہ، اس میں ایک حقہ ہے. حقہ کی تھوڑی وضاحت کر دیا. تروقۃ الجمل، تروقۃ الجمل یعنی حقہ جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو جائے. مطلب یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ طعنت فی الرابعہ، چوتھے سال میں قدم رکھ دیا ہے، یعنی اب یہ اونٹنی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس سے اونٹ جفتی کر سکے. سمجھ رہے ہیں نا. فَإِذَا بَلَغَتْ 61 تو جب اونٹ 61 ہو جائیں، اِلَىٰ 75 75 تک، 61 سے لے کر کے 75 تک. فَفِيهَا جَزْعَةٌ تو اس میں کیا ہے؟ جزعہ ہے. جزعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 4 سال کا ہو چکا ہو، اونٹنی 4 سال کی ہو چکی ہو، 5ویں میں قدم رکھ دیا ہو. فَإِذَا بَلَغَتْ 76 اب کسی کے پاس اور اونٹ ہیں، یعنی 76 ہو گئے، کہتے ہیں 76 سے لے کر 90 تک، اِلَىٰ 90 90 تک. فَفِيهَا بِنْتَ لَبُون تو اس میں 2 بنت لبون، 2 بنت لبون. تو بنت لبون کسے کہیں گے؟ نہیں، ایک بنت لبون پڑھ چکا ہے کہ 2 سال ہو چکا ہو اور تیسرے میں قدم رکھ دیا ہو تو 2 بنت لبون دینا پڑے گا اسے. اچھا. فَإِذَا بَلَغَتْ 91 تو جب اونٹ 91 ہو جائیں، اِلَىٰ 20 و 100 91 سے لے کر کے 120 تک، 91 ہو تب بھی یہ حکم ہوگا اور 120 ہو تب بھی یہی حکم ہوگا، اور بیچ میں کہیں ہو تب بھی یہی حکم. کیا ہے؟ فَفِيهَا حِقَّتَانِ تَرُوقَةَ الْجَمَلِ تو اس میں 2 حقہ ہیں. حقہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، جو اونٹ کی جفتی قابل ہو جائے، وہی وضاحت یہاں بھی ہے. تَرُوقَةَ الْجَمَلِ کہ وہ دونوں اونٹ کی جفتی قابل ہو گئے ہوں، 2 حقہ ہے. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100 تو جب اونٹ 120 سے زیادہ ہو جائے، 120 سے زیادہ. فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون تو ہر 40 میں
ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ. تو اب کس سے جوڑیں گے؟ اب اگر 120 ہیں 120 تو کیا کریں گے؟ اس کا بیان تو پہلے ہو چکا ہے. اب بڑھیں گے تب جوڑنا ہے نا. اب اس سے بڑھ جائے 121 ہو گئے یا اس سے زیادہ یہ دیا. اب مثلا 160 ہیں تو کیا کریں گے؟ 40 میں ایک کیا ہے؟ بنت لبون ہے نا. 80 میں 2 بنت لبون, 120 میں 3 اور 160 میں 4 بنت لبون دے دے گا. سمجھ گئے نا. اور اگر وہ 200 ہیں تب 4 حقہ دے دے گا. 50 میں ایک حقہ ہے نا تو 50 بیٹھ جائے گا نا تو 4 حقہ دے دے گا. مطلب یہاں یہ جوڑا جائے گا کہ یہ حساب رہے گا 40 پہ ایک بنت لبون اور اگر 50 ہوتے ہیں تو ایک حقہ, اس کی لاس دے گا جوڑ کر کے. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ, اور جس کے پاس 4 ہی اونٹ ہوں, صرف 4 ہی, فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, تو ان 4 میں صدقہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا, مگر یہ کہ اونٹوں والا دینا چاہے تو بھائی دے سکتا ہے, اپنی مرضی ہے. کسی کے پاس 2 ہی ہو, ایک دے دے اللہ کی راہ میں دے سکتا, لیکن لازم نہیں ہے اس پر. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ, تو جب یہ اونٹ 5 کی تعداد میں پہنچ جائیں تو اس میں ایک بکری ہے. جو اوپر جوڑا تھا آپ نے, اوپر جوڑ لیے تھا نا, ایک بکری ہے. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَزَعَةِ, اور وہ شخص جس کے پاس اونٹ جزعہ کے صدقے تک پہنچ جائیں, یعنی اتنے اونٹ اس کے پاس ہوں جس میں ایک جزعہ ہے, جس میں ایک جزعہ ہے. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جزعہ, اور اس کے پاس جزعہ ہے نہیں. تو جزعہ کتنے میں تھا؟ 61 سے لے کر کے 70 تک میں نا, 61 سے لے کے 70 تک جزعہ تھا. تو اب کسی کے پاس مثلا 65 ہیں تو ایک جزعہ اس پر لازم ہے, لیکن اس کے اتنے جانوروں میں جزعہ کوئی ہے ہی نہیں, جزعہ کوئی نہیں ہے. اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, حقہ اس کے پاس ہے, تو حقہ جزعہ سے کم دام کا نہ, کم قیمت ہوگی اس کی. کہتے ہیں اس کے پاس حقہ ہے, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, تو اس شخص سے حقہ کو قبول کر لیا جائے گا. وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, اور اس حقہ کے ساتھ 2 بکری بھی کر دی جائے گی, یعنی حقہ بھی دے اور 2 بکری بھی دے تو برابر ہو جائے گا. اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, اگر 2 بکریاں اسے دینا آسان ہو, بکریاں بھی پالے ہوئے ہیں, وہ 2 بکری دے دے اور یہ بھی دے دے. اب بکری بھی نہیں مل رہی تو کیا کرے گا؟ او 20 درہمن, یا 20 درہم دے دے. سمجھا نا. تو جزعہ دینا تھا, وہ اس کے پاس ہے نہیں تو حقہ دے دے, اور اس کے ساتھ 2 بکری, یا 2 بکری نہیں تو 20 درہم. سمجھ میں آ گیا نا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ, اور وہ شخص جس کے پاس اونٹ اتنے ہوں جو حقہ کے صدقے تک پہنچ جاتے ہوں, حقہ کے صدقے تک پہنچ جاتے ہوں. تو حقہ کتنے میں تھا؟ 46 سے لے کر 60 تک, سنا نا, 46-60 تک. تو کسی کے پاس مثلا 50 ہیں تو اس میں کیا ہے؟ حقہ ہے. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ, لیکن اس کے پاس حقہ ہے ہی نہیں. وَعِنْدَهُ الْجَزْعَةُ, جزعہ اس کے پاس ہے جو اس سے زیادہ قیمت کا ہے نا, جزعہ اس کے پاس ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزَعَةُ, تو اس سے جزعہ لے لیا جائے گا. تو زیادہ ہو گیا نا, تو کیا کرے گا؟ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہما او شاتین, تو جو صدقہ وصول کرنے گیا ہے وہ اس سے جزا لے لیا, جزا لے کر کے اسے 20 درہم دے دے گا یا 2 بکریاں دے دے گا. جیسے آپ نے پڑھا نہیں, جزا تھا اس کے ذمہ تو جزا ملا نہیں تو حقہ لے لیا نا, تو حقہ کے ساتھ 2 بکری بھی لیا یا 20 درہم لیا. تو ایسے ہی حقہ تھا اس کے ذمہ, حقہ ہے نہیں, جزا ہے, تو
تو جزا ہی لے لے گا، 2 بکری اپنے پاس سے دے دے گا یا 20 درہم دے دے گا. سمجھے نا؟ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے تو جو پیسہ دیتا ہے اس میں دوسرے کو واپس کرنا پڑے تو کر سکتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے 2000 کا نوٹ دے دیا تو آپ پہلے وصول کر چکے ہیں 150 کا بہت سارا، اس کو زکوٰۃ دینا آپ کو 1500، 500 واپس کرنا پڑے گا نا. تو جو کسی اور نے دیا 500 اسے واپس کر سکتے ہیں. جیسے یہاں آخر جو وصول کرنے گیا ہے وہ تو لے کے جائے گا نہیں جانور، تو وصولی میں پائے گا نا، وہ تو وصولی میں پایا ہے، دے بھی رہا ہے نا، واپس بھی کر رہا ہے وہ. اچھا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ، اور جس کے پاس اونٹ اتنے ہوں جو حقہ کے صدقے تک پہنچ جاتے ہوں. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہی ہے، یہ حقہ ہے نہیں. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، تو اس سے بنت لبون قبول کر لیا جائے گا. وَيُؤْتَى شَاةَيْنِ اور 20 درہم، اور 2 بکریاں دی جائیں گی یا 20 درہم دیا جائے گا. 2 بکریاں یا 20 درہم. اچھا. تو وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ، اور وہ شخص جس کے پاس اونٹ حقہ کے صدقے تک پہنچ رہے ہوں. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، اور اس کے پاس نہیں ہے مگر بنت لبون، یعنی حقہ دینا تھا، حقہ ہے نہیں، بنت لبون ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو اب وہ بنت لبون ہی دے گا، بنت لبون کو اس سے قبول کر لیا جائے گا. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، تو اس کی جانب سے بنت لبون قبول کر لیا جائے گا. وَيُعْطِي شَاةَيْنِ، اور وہ شخص 2 بکریاں دے گا، اور 20 درہم یا 20 درہم دے گا تاکہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، اور وہ شخص جس کا صدقہ بنت لبون تک پہنچ رہا ہے اور اس کے پاس حقہ ہے، یعنی اس سے اوپر کی چیز ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةِ، تو اس شخص سے حقہ قبول کر لیا جائے گا. وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ، اور یہاں جو وصول کرنے گیا ہے یہ اسے 20 درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا. یعنی تو ضابطہ صاف معلوم ہو گیا کہ اگر دینے کے لیے جتنا واجب ہے اس سے کم ہے تو دوسری چیز سے اسے پورا کر دے گا، اور اگر دینے کے لیے اس سے زیادہ ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو زیادہ دے دے گا اور یہ اتنا واپس کر دے گا وصول کرنے والا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، اور جس کا صدقہ اور جس کے اونٹ بنت لبون، اور وہ شخص جس کا صدقہ بنت لبون تک پہنچ جائے. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، اور بنت لبون اس کے پاس نہ ہو. وَعِنْدَهُ بنت مخاض، اس کے پاس بنت مخاض ہے کہ اسے کم درجے کی ہوئی نا. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاض، تو اس سے بنت مخاض قبول کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا. وَيُعْطِي مَعَهَا 20 درہم، اور وہ مال یعنی بنت مخاض والا اس بنت مخاض کے ساتھ 20 درہم بھی دے گا. او شاتین، یا 2 بکریاں بھی دے. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَازٍ، اور جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچے اور اس کے پاس بنت مخاض نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لبون ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو بنت لبون کو اس سے قبول کر لیا جائے گا. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہم، اور صدقہ وصول کرنے والا اس مال والے کو 20 درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، تو اگر اس کے پاس بنت مخاض نہ ہو، عَلَى وَجْهِهَا زکوٰۃ کے طریقے پر جو اسے دینا ہے. وَعِنْدَهُ ابن لبون، اس کے پاس ابن لبون ہے. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، دیکھیے آگے نہیں ابن لبون، اب تک بات بنت لبون کی تھی تو دینا تو بنت مخاض ہے، بنت مخاض ہے نہیں تو ہے کیا، ابن لبون ہے. وَعِنْدَهُ ابن لبون، اس کے پاس ابن لبون ہے. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو ابن لبون کو اس سے قبول کر لیا جائے گا. وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں دینا لینا ہوگا. تو
اگر وہ ابن لبون کے بجائے بنت لبون ہو تو بنت لبون لے لے گا اور کیا کرے گا؟ واپس کرے گا نا 2 بکری یا 20 درہم. لیکن ابن لبون ہے تو کچھ نہیں واپس کرے گا. اس سے سمجھ میں آیا کہ بنت لبون اور ابن لبون عمر دونوں کی ایک ہوتی ہے، لیکن بنت لبون کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ وہ مادہ ہے، وہ بچے دے گی اور نہ، اور یہ ابن لبون ہے اس کی قیمت کم ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ کہا کہ اگر اس کے پاس ابن لبون ہے فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو ابن لبون کو لے لیا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں دینا ہوگا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي صَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ 40، اور بکریوں کے صدقے میں جبکہ وہ صائمہ ہوں، جب وہ 40 ہو جائیں 120 تک ایک بکری ہے. اذا کا 40 الی 20 120 تک شاتن ایک بکری ہے. یعنی 40 بکری ہو، 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 120 تک کتنا دیں گے؟ ایک بکری. تو جس کے پاس 45 ہے اسے بھی ایک دینا پڑے گا، اور 120 ہے تو اسے بھی ایک ہی دینا پڑے گا. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 اور جب 120 سے زیادہ ہوں، اِلَىٰ 200 200 تک، فَفِيهَا شَاتَانِ، تو اس میں 2 بکری. یعنی 121 ہے تب بھی کتنی؟ 2 بکری. 121 ہے تب بھی 2 بکری، اور 150 60 ہے 200 تک جب بھی 2 بکری. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200 إِلَىٰ 300، تو جب وہ 200 سے بھی زیادہ ہو جائیں 300 تک، فَفِيهَا 300 شِيَاء، تو اس میں 3 بکری. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، تو جب وہ 300 سے بھی زائد ہو جائیں، فَفِي كُلِّ 100 شاة، ہر 100 میں ایک بکری. جتنے سینکڑے ہوں گے اتنی بکری، اگر اس سے پھٹ کر پڑے گی اس میں کچھ نہیں. فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40 شاة من 40، تو جب مرد کی چرنے والی بکریاں، فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، صائمہ کا چرنے والے جانور کو کہیں چراتا ہو، تو جب مرد کے صائمہ یہ 40 سے کم ہو، شاتن واحدہ یعنی ایک ہی بکری کم ہو، مطلب 39 ہی ہوں، 39 ہوں، فَلَيْسَ فِيهَا صدقہ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے. تو صائمہ 40 سے تھوڑا ذرا بھی کم ہے یعنی 39 ہیں تب بھی صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ بکریوں والا چاہے تو کسی کے پاس 30 بھی ہیں ایک بکری دے سکتا ہے. ولا تخرج فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عوار، اور صدقے میں نہ تو بوڑھے جانور کو دیا جائے اور نہ ہی عیب والے کو. یہ سب کو عام ہے، یعنی اونٹ صدقے میں دینا ہے، جس طبقے کا بھی دینا ہے تو نہ تو بہت بوڑھا ہو اور نہ ہی کیا ہے وہ عیب والا ہو، اسے پاک. ولا تیسن، اور نہ ہی وہ بکرا ہو. اس صدقے میں کیا ہے؟ بکرا نہیں، بکری دینی ہے. الا ما شاء المصدق، الا ما شاء المصدق، یہ مصدق ہے مگر یہ کہ مصدق چاہے، یعنی رب المال جس کی بکریاں ہیں وہ چاہے بکرا دینے کے لیے دے سکتا ہے. ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق، اور نہ ہی متفرق کو جمع کیا جائے گا، ولا یفرق بین مجتمعین، اور نہ ہی جمع کو الگ الگ کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ متفرق ہیں تو جمع کر لیں زکوٰۃ لینے کے لیے. ایک بھائی کے پاس مثلاً یہ 30 بکری ہے اور دوسرے کے پاس جو ہے یہ 30 بکری ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں کو ملا دو ایک بکری زکوٰۃ میں دو، تو متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی کے پاس جو ہے 120 بکری ہے، 119 بکری ہے، تو اس میں کتنے زکوٰۃ ہے؟ ایک بکری. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 40 جوڑو، گنو 40، گن دیا ایک بکری دو، پھر گنو 40 ایک بکری دو اس میں، پھر گنو 40، اب 40 نہیں پورا ہوگا 2 بکری لیا اس سے، یہ بھی نہیں ہوگا. اب یہ جمع ہے تو متفرق نہیں کیا جائے گا، اب متفرق ہے تو جمع بھی نہیں کیا جائے گا.
تو دونوں کے لیے ہو گیا، نہ تو صدقہ وصول کرنے والا متفرق کو جمع کر کے اپنا صدقہ بنائے گا، وصولے گا، اور نہ ہی صدقہ دینے والا جمع کو متفرق کر کے دینے والا متفرق کو جمع کر کے یا جمع کو متفرق کر کے کم کرنا چاہے گا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہیں الگ کرنے میں فائدہ معلوم ہوگا، کہیں ملانے میں فائدہ معلوم ہوگا، تو جو حقیقت میں ہے ویسے ہی کیا جائے گا۔ تو لا یجمع بین متفرق، متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی جمع کو متفرق کیا جائے گا، خشیۃ صدقہ، صدقہ کے خوف سے۔ وما کان من خلیطین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، اور جو دو شریک کے درمیان ہو، جو دو شریک کے درمیان ہو تو دونوں فإنہما یتراجعان بینہما، تو وہ دونوں آپس میں مراجعات کریں گے برابر برابر، یعنی جس کا جتنا ہے اس کے لحاظ سے مراجعات کر لیں گے وہ۔ اس کی تفصیل دے دی ہے اس میں کہ مثلاً دو آدمی ہیں، دو آدمی شریک ہیں 200 بکریوں میں، ایک شریک کے لیے کیا 40 بکریاں ہیں اور دوسرے کے لیے 160 ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو 40 جس کی ہیں اس میں ایک بکری ہے، 160 والے کے لیے بھی کتنی ہے؟ 2 ہوں گی، تو اب اپنے لحاظ سے لے لیں گے وہ 2 اور اس کے لیے 1۔ اچھا، وفی الرقۃ ربع العشر، اور رقہ میں یعنی جو دراہم ڈھال دیے گئے ہیں، دراہم میں ربع عشر ہے، دراہم میں کیا؟ ربع عشر۔ تو اب کب ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100، ربع عشر کتنا ہوتا ہے؟ 40 میں سے 1، جیسے آپ نا عشر 10 میں سے 1، نصف عشر 20 میں سے 1، ربع عشر کتنا ہوگا؟ 40 میں سے 1، ٹھیک ہے، 40 میں سے 1، تو وہی ہوتا ہے 2.5%، چونکہ 200 درہم میں زکوٰۃ دینی ہے، 200 درہم میں کتنا ہے؟ 5، 100 درہم میں کتنا بنے گا؟ جب مالک انصاف ہو چکا ہوگا 100 درہم میں کتنا بنے گا؟ 2.5، وہی وہ 2.5%، 100 میں 2.5، تو جب 100 میں 2.5 ہوگا 40 میں کتنا ہوگا؟ 1، تب نہ 80 میں 2 اور 100 میں 2.5۔ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100، تو اگر یہ دراہم نہ ہوں مگر 190، مگر 190 ہی ہوں، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 200 ہو جائیں گے تب نہ مالک نصاب ہوگا، تب دے گا نصف عشر، نصف عشر نہیں، ہاں ربع عشر۔ جب 200 درہم پورے ہوں گے تب ربع عشر دے گا، تو 200 میں کتنا ہوگا؟ 5، لیکن اگر 190 ہوں تب کچھ بھی نہیں، وہ مالک نصاب ہی نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ رب المال چاہے، دراہم والا چاہے تو وہ اس سے کم میں بھی دے سکتا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ تو ایک حدیث بچی ہے، 2 فصل ہی مکمل ہو جائے، دیکھیے۔ وعن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریہ، اس میں جسے آسمان اور چشمے سیراب کریں یا وہ زمین اثری ہو، اس میں عشر ہے۔ اثری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بغل میں وہ نالا ہے یا کچھ کنواں ہے یا اور پانی کی چیز ہے کہ اس کے درخت اور پودے خود ہی پانی کھینچ لیتے ہیں، یعنی اس سے پانی پہنچ جاتا ہے، الگ سے پانی دینے کا کام نہیں لگتا ہے، یا اندر ہی کیا نہر خود ہی کہیں جانے کے لیے اس کا پانی پہنچ جا رہا ہے، اس میں وہ سیراب ہو جا رہا ہے، خود ہی تری پہنچ رہی ہے، تو وہ اثری ہے۔ تو جس کھیت کو یا جس کاشت کو آپ سیراب کریں آسمان کے پانی سے اور چشموں کے پانی سے، یا وہ اثری ہو، تو اس میں کتنا ہے؟ عشر، یعنی 10 میں سے 1۔ وما سقیا بالنضح، اور جسے سیراب کیا گیا ہے اونٹ پر پانی لا کر کے، یا اس زمانے میں کیا خود سچائی کر کے، نصف العشر، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20 میں سے 1۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجماع جرحها جبار، اجماع یعنی یہ چوپائے جانور،
ان کا زخمی کر دینا یہ لغو ہے، کوئی تاوان نہیں ہے۔ مطلب کسی نے گدھا پال لیا مثلا، بے زبان ہے نا، اب وہ دن میں جا رہا تھا، چلتے ہی رہتے ہیں، کسی کو ٹانگ مار دی، سر پھٹ گیا اس کا، منہ پھٹ گیا اس کا، تو یہ نہیں کہا کہ علاج کراؤ، اس کا دوا دلاؤ، یہ سب نہیں، وہ لغو ہے۔ ہاں اگر گدھے کے ساتھ ساتھ خود بھی جا رہا تھا، لگام پکڑے ہوئے لے کے جا رہا تھا اور مار دیا اس نے پاؤں، تو اب یہ ذمہ دار ہوگا، وہ کیوں نہیں دیکھا اس نے؟ یا یہ کہ رات میں چھوڑ دیا، کسی کو جا کے مار دیا، تب ذمہ دار ہوگا، سمجھا نا؟ ایسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکرا ہی پال رکھا کسی نے، کسی کو سینگ سے مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا اس کی، تو نہیں کہا جائے گا بھائی تمہارے بکرے نے آنکھ پھوڑ دی ہے، بدلے تمہاری آنکھ پھوڑ جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اجما یعنی جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کا زخمی کر دینا یہ جبار ہے، یعنی اس پر تاوان نہیں ہے۔ والبیر جبار، اور کنواں بھی جبار ہے، اس پر بھی تاوان نہیں ہے۔ یہ کب؟ جب کسی نے راستے میں کنواں نہ کھودا ہو، کسی نے اپنے گھر میں، اپنی زمین میں، باؤنڈری کے اندر کنواں کھود رکھا ہے، پانی پیتا ہے، سیراب ہوتا ہے، ایک آدمی گیا اسی میں گر گیا، باہر کا نہیں معلوم تھا اسے، تو نہیں کہا کہ مار ڈالا اس نے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یا یہ کہ کسی کو کرائے پر رکھا کہ ہمارے لیے کنواں کھودنا ہے، طے ہو گیا، وہ کنواں کھود رہا تھا، گر گیا اور مر گیا، تو یہ جبار ہے، یہ تاوان نہیں دینا ہے اس کا۔ اور کسی نے راستے میں کنواں کھود دیا، اب کوئی گر پڑا اس میں، تب تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ والمعدن جبار، اور کان بھی کیا ہے؟ جبار ہے، مطلب اس میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ کان سمجھتے ہیں؟ یہ کان نہیں، آج زمین میں کچھ دھات نکلتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور چیزیں نکلتی ہیں، اس میں کچھ نہیں دینا ہے آپ کو۔ کہیں آپ نے اپنے گھر میں کھودنا شروع کیا، نکل گیا سونے کان نکل گئی، خوب نکالیے سونا، خوب کھائیے پیجیے، مست رہیے۔ وفر رکاز الخمس، اور رکاز میں خمس ہے، یعنی پانچواں حصہ۔ رکاز کا مطلب دفینہ۔ کبھی آپ سنتے ہوں گے نا، کسی گھر میں وہ کیا نام ہے، یہ دیگ نکلا اور پیسے سے بھرا ہوا، سکوں سے بھرا ہوا تھا، تو اس کا مطلب کان نہیں ہے، وہ کسی نے دفن کیا ہے، اب وہ نکلا تو اس میں خمس ہے، سمجھا نا؟ وہ خمس کیا ہے، آپ جمع کر دیں گے بیت المال میں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ فصل بھی ختم ہوئی اور آج کا سبق بھی ختم ہو گیا۔